اب اگلی آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بات کرنے کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور بات کرنے کا انہیں بڑا فن آتا ہے، لیکن دل کے وہ اچھے نہیں ہوتے. خاص طور پر جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، منافق ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کی ظاہری باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کی اور دیگر معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو وہ گواہ لاتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی ایسا ہے، میں آپ سے واقعی محبت کرتا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. اخنس بن شریق ایک منافق تھا، بہت میٹھا تھا اور بہت پیارے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن دل میں نفاق تھا. تو وہ آیا مدینہ شریف میں، سب سے بہت اچھی باتیں کی، اور پھر جب گیا اس نے جو ہے قتل و غارت گری کی، کھیتیوں کو جلا دیا اور جانور چوری کر کے وہ لے گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے گناہ کی ضد اور چڑھے. یعنی وہ نصیحت پر غور نہیں کرتا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے کو جہنم عذاب دینے کے لیے کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت کریمہ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت کے لیے مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف کے لیے. راستے میں کافروں نے آپ کا تعاقب کیا اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا. تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں، تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، جب تک تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ میں تلوار چلانے کا بہت ماہر ہوں. جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی تم مجھ پر قابو نہیں پا سکو گے. پھر تم مجھ پر قابو پاؤ گے، اس سے پہلے تم اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوگے اور کئی لوگ تم میں سے ہلاک ہو چکے ہوں گے. تو آؤ ہم ایک سودا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا سودا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جانے دو، میں اس کے بدلے میں اپنا وہ مال دے دیتا ہوں جو میں نے ایک جگہ پر دفن کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں مال بتا دیں، ہم آپ کو جانے دیتے ہیں. تو آپ نے انہیں مال بتا دیا. وہ گئے اور انہوں نے آپ کا سارا مال وہاں سے لے لیا. یعنی زندگی بھر کی جمع پونجی آپ نے انہیں دے دی، اور اس کے بدلے میں آپ نے ہجرت کو اختیار کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی. یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے. یعنی تم نے جو یہ قربانی دی بہت نفع والی تجارت کی ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي،
نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی اور رضا چاہنے کے لیے، یعنی وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کی تعظیم کرتے تھے اور اس روز شکار وغیرہ سے اجتناب لازم سمجھتے تھے، ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام کرنا ممنوع ہوتا تھا۔ اب میں اسلام لے آیا ہوں تو ہفتے کے دن شکار کرنا یا کوئی دنیاوی کام کرنا اسلام میں کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو میں ہفتے کے دن شکار سے بھی بچوں گا اور دنیاوی کاموں سے بھی بچوں گا، تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودی مذہب میں یہ تھا، اونٹ کا گوشت اور دودھ سے اجتناب لازمی تھا، تو آپ نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے یہ اسلام میں کوئی پینا کوئی ضروری تو نہیں، اور نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، تو میں اجتناب کروں گا تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ساری زندگی اونٹنی کا دودھ نہ پیے، اونٹ کا گوشت نہ کھائے، ہفتے کے دن وہ چھٹی کرے، تو شرعی طور پر اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر یہ کرے تو اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف اسلام سے متاثر رہیں اور کسی تہذیب کلچر کو وہ نہ اپنائیں، ان سے وہ متاثر نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہودیوں کی تقلید میں وہ ہفتے کے دن کچھ کام کاج نہیں کرتے تو شرعی طور پر ہفتے کے دن کام کاج نہ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، مگر فرمایا گیا اے ایمان والوں ایسا مت سوچو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ذرا سوچیں، جو لوگ یہودی یا عیسائی یا ہندو کلچر، ان کی تہذیبیں، ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں اور ایسے رسم و رواج اور ایسی تہذیب اپناتے ہیں جو گناہ ہے شریعت میں، تو آپ سوچیں کہ انہیں کس قدر نحوست ملتی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج شادیوں میں لوگ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں یا امریکی چینل دیکھتے ہیں اور وہاں مختلف تہذیب رسومات وہ دیکھتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے کو اپناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا موقع دیا، کتنا خوشی کا موقع ہے، شکر کرنے کے بجائے نافرمانی کی جائے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اس کے بعد بھی تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، مگر یہی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکہ اور فرشتے اتریں، وقضی الامر اور کام ہو چکے، فیصلہ کر دیا جائے، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے، انتظار کر رہے ہیں کہ جب چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتے موت کے اتریں گے اور
انہیں برباد کر دیا جائے گا، پھر یہ ایمان لائیں گے، اس وقت کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حج کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منا، عرفات، مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں لگانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرمائے، بار بار مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔